آپ کی یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی، یعنی کہ ہم نے گاڑی بھی دیکھی تو ایک مقصد تھا تو گاڑی بنائی، ایک مقصد تھا پنکھے کا مقصد ہے تو پھر پنکھا بن گیا، اور ہر چیز بڑا اچھا ایکسپلین کیا. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کا وہ ساتھ بھی دیتے ہیں، اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور اس کو کیپیبلٹیز بھی دیں. اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ایک بات کا ذکر کیا. دیکھیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک مقصد بنا لیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب انسان بھی بنا لیے تو اتنی سخت سزائیں رکھ دی ہیں، اتنی ڈراؤنی سزائیں ہیں، آگ میں جلانا، پتہ نہیں کینچیوں سے کاٹنا، اور اتنی ڈراؤنی ہم سزائیں جو سنتے ہیں یہ کیسے فٹ آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی اتنی انسان سے شدید محبت میں؟ مقصد بھی بنا دیا، اس پہ بندے کو ڈال بھی دیا اور اب اس کو سزا بھی دے رہے ہیں، اور وہ بھی اتنی سخت سزائیں جو بچوں کو سنا دو تو بچے جو ہے نا ان کو رات کو نیند نہ آئے، بڑوں کو نہیں آتی تو بچوں کو کیسے آئے گی؟ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں آپ؟ سزا سائیکالوجی کے تھرو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ اتنا ڈراتا کیوں ہے دین ہمیں. تو سائیکالوجی میں نا سزا کا کانسیپٹ سب سے چھوٹے جرم کے لیے اور سب سے بڑے جرم کے لیے سب سے پہلے تو سزا کا کانسیپٹ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی گناہ نہیں کر سکتا جب تک یہ کانسیپٹ نہیں کلیئر، تب تک ہم مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ جو سزاؤں کی سختی ہے، کینچیوں سے کٹ رہی ہیں زبانیں اور 100 دفعہ بندہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ انسانوں کے اندر انصاف کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی گولی نہیں چلائے گا کہ اللہ نے گولی کا بدلہ لیا ہم سے. اگر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوئی تو پھر تو یہ کنفیوژن رہے گی کہ ہم نے اللہ کے خلاف کوئی کام کیا، اللہ نے بدلے لیا. اللہ کوئی کسی انسان سے کوئی بدلہ اللہ نہیں لے رہے. اللہ انسانوں کا بدلہ دوسرے انسانوں کو دے رہے ہیں. تو شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی کفر کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اللہ کو کیا انسان پوری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے، اللہ کو کیا نقصان پہنچانا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس انصاف کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایک بندے نے فار ایگزامپل آپ کے بچے کو مار دیا، ٹھیک ہے، تب آپ کے اندر سے خود ہی آواز آئے گی کہ اس کو وہ سزا دی جائے جو اس تکلیف کے برابر ہو جو مجھے پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بندے نے 100 انسانوں کو قتل کر دیا تو اس کو کتنی دفعہ قتل کر سکتا ہے انسان؟ ایک دفعہ. اس کے بعد تو جان ہی چلی گئی. اب دنیا 100 پھانسیاں دیتی ہے، اس بیچارے جسم کو کیا پھانسی لگنی، وہ مر چکا ہے. اس کو باقی کی 99 پھانسیاں صرف اور صرف مذاق ہوتا ہے. ایک مرے ہوئے جسم کو تو تکلیف ہی نہیں ہوتی. اور باقی کے جو 99 ماں باپ کے بچے اس بندے نے مارے ہیں، اس کا کوئی انصاف نہیں ہو سکتا. وہ کسی ایک بچے کا انصاف پورا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ تو اب اس کو 100 دفعہ اس لیے مارا جا رہا ہے ادھر کہ ان تمام پہلے زندہ کرو گے پھر اس ماں باپ کا بدلہ ملے گا، پھر زندہ کرو پھر اس فلاں ماں باپ کا بدلہ ملے، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ایک امپلیکیشن ہیومن ڈائنامکس کے اندر کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے. یہ تو خالی میں قتل کی بات کر رہا ہوں. آپ خود سوچیں شرک کے اوپر اس کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ شرک کر رہا ہو تو پوری کی پوری انسانیت کو کتنا بڑا نقصان دے رہا ہوتا ہو. یہ تو تب ہم سوچیں جب ہمیں پورا کا پورا مقصد انسانیت پتہ چلے کہ اسلام کس طریقے سے سیٹلمنٹ کرتا ہے کہ پوری انسانیت کی بقا جو ہے وہ وحدانیت کے اندر چھپی ہوئی ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یار پھر ایسی کڑی سزا ہونی چاہیے تھی نا شرک کی کہ اس نے پورے کے پورے اربوں خربوں انسانوں کو نقصان نے پہنچا دیا. اللہ کو شرک سے کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، خالی ایک کن کی دیر ہوتی شرک ہی ختم ہو جانا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپسی امتحانات ڈالے ہوئے. انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، اس کا سلوشن اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق تو کافر کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ مسلمان کا ہے. تو جیسے انسان ایک وحدانیت اور پراپر اسلام کی ڈیفینیشنز اور سب سے پہلے اس کی پرپز اور اس کی اینڈ ان مائنڈ رکھ کے ریورس انجینئر کرتا ہے کہ میں لائف کو کس طرح ہو، تو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ یار سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین سولوشن ڈھونڈوں میں. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اگر کچھ بھی غلط کام کروں گا تو اس کی امپلیکیشن بچوں پہ آتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے، اپنے اپنے گھر کے اندر ہم پکے مومن ہوتے ہیں، پوری مقصد کے تھرو اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں کہ یار بچے نہ بھوکے ہو جائیں، کوئی ایسا گناہ نہ کریں جو کہ اثر بچوں پہ آ رہا ہو، کوئی ایسی چیز گھر میں نہ آ جائے جس سے بچوں کے ساتھ مسئلے ہوں. جب اپنے گھر کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں وہی چیز جب اللہ تعالیٰ 7 ارب لوگوں کے لیے اپلائی کر ہوتے ہیں تو ہمیں مسئلے شروع ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے تک تو ٹھیک تھا، میرے بچوں تک، باقیوں کو کیا فرائض مجھے مل رہے ہیں. تو باقیوں کے بھی حقوق ہیں آپ کے اوپر، اور پورے کے پورے آپ کے نہ صرف باقیوں جو کہ اس وقت زندہ ہے بلکہ فیوچر کی نسلیں جنہوں نے جتنی بھی آنی ہے، تمام تر لوگوں کو بہانہ مل جانا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک جگہ کے اوپر بھی کوئی ایسی کسر چھوڑ دی ہے. اس لیے یہ سارے کی ساری سزائیں کہ لوگوں کے آپسی مسائل کے انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوزخ میں اللہ بدلے لے رہا ہوگا.
اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا، بدلے کس بات کے. سو یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہونی ہے کہ اس بندے کا نقصان نے ہمارا کیا، اس کا کیا انصاف ہے پھر. سو وہ پھر وہاں پہ انصاف پورا ہو رہا ہوگا. اور ایک فلسفہ ہے پورا جو کہ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دوزخی اصل میں تسکین جنت ہے. دوزخ کا کانسیپٹ ہی تسکین جنت ہے. سب سے بڑی جنت یہ ہے کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جا رہا. جنت کی باقی کی تمام چیزیں تو بونس ہے، صرف اس لیے کہ میں دوزخ میں نہیں ہوں. یہ سب سے بڑی تسکین ہے. کیا میں نے یہ جو گناہ نہیں کیے اس کا فائدہ دیکھو کیا ہو گیا. وہاں پہ حوریں اور پھل اور یہ سب چیزیں، اٹس انادر لائف اسٹائل، ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم. دا فیکٹ کہ جب دوزخیوں کو سزا ملے گی، یہ سب سے پہلی ڈیمانڈ ہونی ہے ان لوگوں کی جن کے خلاف دوزخیوں نے گناہ کیے ہوئے. سو اس کی زبان کاٹی جائے، کیونکہ آپ کو دنیا میں چھوٹا سا اثر نظر آتا ہے کہ اگر میرے بارے میں کوئی تہمت لگا کے بیٹھا ہوا ہو اور میرے نقصانات پہ نقصانات ہو رہے ہوں کیونکہ کسی نے تہمت لگائی ہوئی تھی، نوکری نہیں مل رہی کیونکہ پیچھے سے کسی نے تہمت لگائی ہوئی تھی، شادی نہیں ہو رہی تہمت لگی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، چھوٹا سا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زبان کیوں نہ کاٹی جائے. پھر اس نے پتہ نہیں کتنے دفعہ مجھے نقصان پہنچایا خالی ایک بکواس کر کے کہیں پہ جھوٹ بول کے. سو یہ اس ہیومن ڈائنامکس کے اندر لینئر ایکویشنز مت سالو کریں. اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ آف ہاؤ ہیومنز آر بیلنس ان دا رائٹس اینڈ رانگز اینڈ دا بینیفٹ اینڈ دا لاس جو کہ ہو رہا ہوتا ہے کسی ایک ایکشن کی وجہ سے. جب ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ سمجھ آئے گا ہیومن ڈائیگرام کا، تب پتہ چلے گا یار اتنا نقصان ہو رہتا ہے غیبت کا، ایک چغلی کا، ایک قتل کا. قتل ہے بہت ہی بڑا. اسی سے پتہ چلتا ہے گناہ کبیرہ کیا ہے. وہ میس ایک نیوکلیر بم کی طرح نقصان پہنچاتا ہے پوری انسانیت کو. وہ پہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیوں. پھر عام ایسے گناہ جو کہ چھوٹے گناہ ہیں، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا سکوپ ذرا لمیٹڈ ہے، اور وہ تو وضو کرنے میں معاف ہو جاتے ہیں. ایک مثال ہے کہ ایک گناہ کی امپلیکیشن کو اوور آل ڈائنامکس میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیا دیر از اے سرٹن وے ٹو سیٹل دا اسکور آن دس بیکاز ہی میڈ سو مینی پیپل سفر. ایک باپ اپنے بچوں کو اگر دین کے اوپر نہیں لے کے آ رہا، اس باپ کی سزا کا اندازہ ہم میتھمیٹکس کے تھرو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے 50-100 سال جتنے بھی عمر گزارنی ہے اور جتنے گناہ کرنے ہیں اس کا ذمہ اصل میں باپ کون ہے. تو دے ٹیکنیکلی کین ٹیسٹیفائی ان دا کورٹ آف اللہ تعالیٰ کہ اس کی وجہ سے ہوا سارا کچھ. سمجھ رہے؟ سو اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. اس طرح گناہ جاریہ بھی ہے جس کی پراپر پہاڑوں کے پہاڑ نظر آئیں گے لوگوں کو. یار میں نے ایک گانا ریلیز کیا تھا خالی، بس یا اللہ اس کے بعد تو کچھ نہیں کیا. اس گانے کے پیچھے پتہ نہیں کتنی وائرلٹی ملی اس کو، اس کے بعد کتنے ہی وہ ڈانس پارٹیز میں کتنا زنا ہوا، کتنی شراب چلی اس گانے کے سرور میں. وہ سب کی سزا کس طریقے سے مل رہی ہوتی ہے. پھر کیوں نہ پھر آپ کی کینچیاں نکلیں پھر دوزخ میں کہ تو نے اتنے نقصان پہنچائے. تو اس مین ورسز مین ڈائیگرام جو جنت اور دوزخ میں ہو رہی ہے. نو ڈائیگرام ان اسلام از مین ورسز اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرا نقصان کر دیا یا تم تو اللہ کو نقصان پہنچانے جا رہے ہو. یہ تو کانسیپٹ ہی کہیں سے آیا ہے ہمارے اندر سائیکولوجیکلی، کیونکہ فرسٹ پرسن اللہ تعالیٰ خود ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنا غصہ اتار رہے ہیں. کہ کہیں پہ یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اللہ ایک کٹہرے میں ہوگا، ہم دوسرے کٹہرے میں ہوں گے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ احتجاج، اللہ تعالیٰ از ناٹ دا مدعی اور نہ ہی دا پٹیشنر نور دا ڈیفینڈنٹ. So this is the question that you asked, I hope.